فقط قال الصادق علیہ السلام الاسراف فیما افسد المال وَأَضَرَّ الْبَدَنَ ضرور خرچی جو گناہ کبیرہ میں سے گناہ ہے، معاشرے اور ہر فرد کا یہ عمومی طور پہ ابتلا کا مسئلہ ہے کہ انسان اپنی فردی اور اجتماعی زندگی میں کہیں نہ کہیں زندگی کی کسی موڑ پر، زندگی کی کسی لمحہ میں اسراف کے روبرو ہوتا ہے، اور بہت سے موارد میں جانتے ہوئے یا انجانے میں اسراف کا ارتکاب کرتا ہے۔ حضرت صادق صلوات اللہ علیہ یہ سفیان ثوری تھے، ایک طولانی گفتگو جس کا کچھ حصہ گزشتہ جمعہ میں اور اس سے پہلے جمعہ میں تلاوت کیا تھا۔ اس حدیث مبارک کے آخر میں امام صادق علیہ السلام نے سفیان ثوری سے کہا کہ ایک دو مثالیں زہد و تقویٰ کی جس کی کوئی تردید نہیں کر سکتا، وہ حضرت نے وہاں پر پیش کی۔ حضرت نے فرمایا کہ اما سلمان، حضرت سلمان فارسی یا سلمان محمدی، فکان اذا اخذ عطاہ رفع منہ قوت سنتہ، یہ بہت اہم نقطہ ہے جس کی طرف حضرت اشارہ فرما رہے ہیں کہ حضرت سلمان جیسا زاہد و عابد شخص بھی جب انہیں بیت المال سے کچھ مال ملتا تھا، اپنا حصہ ملتا تھا، تو اپنے سال کا خرچہ وہ اس سے لے لیتے تھے۔ یہ سمجھنے والی بات ہے۔ اسلام اور شریعت میں جن لوگوں کو زکوٰۃ فطرہ دی جا سکتی ہے، جن لوگوں پہ شرعی واجبات خرچ کیے جا سکتے ہیں اور ان کو لینے کی اجازت ہے، اس کا معیار فقر و غنا ہے کہ نادار ہو تو لے سکتا ہے، اور اگر نادار نہ ہو تو نہیں لے سکتا۔ یہ ہمارے معاشرے میں جو ایک بڑا عجیب سا قاعدہ چلتا ہے کہ سید اگر گھوڑے پہ سوار ہو اور اس کے سواری کی جو زین ہے وہ سونے کی ہو، تب بھی وہ سام سادات لے سکتا ہے۔ اس سے بڑھ کے کوئی بکواس اور جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ سادات کے لیے سہم سادات زکوٰۃ کے مقابلے میں ہے، چونکہ زکوٰۃ سے بنی ہاشم کو اور سرکار کے قرابت داروں کو روکا گیا ہے، ان کے لیے حرام ہے غیر سید کی زکوٰۃ۔ اس کے مقابلے میں احادیث ہیں، میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہہ رہا، اس کے بدلے میں ان کے لیے سہم سادات رکھا گیا ہے۔ تو اگر زکوٰۃ آپ ایسے شخص کو دے سکتے ہیں جو
سونے کی زین پہ بیٹھا ہوا ہو تو پھر سامع سادات بھی دے سکتے ہیں، کیونکہ اس کے بدلے میں ہے۔ اس میں بھی وہی شرائط مد نظر رکھی جائے گی کہ وہ نادار ہو تب سامع سادات لے سکتا ہے۔ سید ہونے سے استحقاق اس کا ہے، یعنی اسے دے سکتے ہیں، لیکن دینا اسی وقت ہے کہ بہت سے لوگ اس محفل میں بیٹھے ہوں گے، ماشاءاللہ گاڑیاں اور کوٹھیاں رکھتے ہوتے ہیں، ان کے ایسے اشخاص جن سے وہ عقیدت رکھتے ہیں، پھر ان کی جیبوں میں سامع سادات ٹھونس رہے ہوتے ہیں۔ قطعاً جائز نہیں ہے۔ اس کا بھی وہی معیار ہے فقر و غنا، نادار ہے دینا چاہیے، نادار نہیں سامع سادات آپ نہیں دے سکتے۔ تو پھر بات یہاں پہ آ گئی کہ نادار کون ہوتا ہے اور نادار کون نہیں ہوتا۔ یہ گھر بلا کے یا کسی محفل میں بلا کے چائے اور 2 بسکٹ کھلا دینا، بعد میں سامع سادات سے حساب کر لینا، یہ نہیں ہو رہا۔ دین میری اور آپ کی خواہشات کتابیں نہیں ہے، میرے اور آپ کے تجارتی اصولوں پہ نہیں دین چلتا۔ دین کا مطلب ہی یہ ہے کہ ہم نے اس کو ماننا ہے، نہ یہ کہ اس سے کوئی چیز منوانی ہے۔ اب ہمارا معاشرہ فکری طور پہ اس قدر گر گیا ہے کہ شرعی مسئلہ پوچھنے کے لیے بھی 6 سفارشیں کرواتے ہیں۔ وہ بڑا صاحب کے بھائی فتویٰ یا مسئلہ یا حکم شرعی تبدیل ہو جانا ہے، کوئی بڑا کہے تو کچھ اور نتیجہ ہوگا۔ یا تو اہل علم نے ان لوگوں کو ایسی عادات ڈال دی ہیں، یا خود معاشرہ اس پستی پہ چلا گیا ہے کہ شرعی مسئلہ پوچھنے کے لیے بھی سفارش چاہیے۔ تو پھر دنیا میں کون سا کام بغیر سفارش کے ہونا ہے؟ اور پھر ایک جتھا آ جاتا ہے مسائل پوچھنے کے لیے، تعارف کرواتے ہیں ان کے اتنے کارخانے ہیں، یہ اتنے بڑے ہیں، انہوں نے یہ کیوں ہے۔ بھائی اس کا مسئلہ بتانے سے کیا تعلق ہے؟ یعنی وہی جو حکومتی اداروں میں بندہ جاتا ہے کام کروانے کے لیے، جی یہ سیٹھ صاحب ہیں جناب، انجمن کے صدر ہیں جناب، یہ بازار کے تاجروں کے یہ ہیں جی وہ ہیں۔ بھئی وہاں تو یہ باتیں کام دے سکتی ہیں، حکم شرعی پوچھنے کے لیے یہ تعارف کرانے کی ضرورت کیا ہے؟ مہاراج کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ مسئلہ پوچھنے کے آتے ہیں، وہ گجرانوالے میں شیخوپورہ میں جو بڑا جلسہ ہوتا ہے نا وہ میرے ماموں جان کرواتے ہیں۔ بھئی اس کا مسئلہ شرعی سے کیا تعلق ہے یہ تو بتائیں۔ یعنی آپ کے ماموں جان یا جس کے ماموں جان اتنا بڑا جلسہ نہیں کرواتے، اس کے لیے کچھ اور حکم ہے اور آپ کے لیے کچھ اور حکم ہے۔ کتنی حماقت کی یہ باتیں ہیں۔ خیر زبان کو تو چھوڑیں، زبان تو ہماری اب اتنی فری ہو گئی ہے، بہت سے معزز لوگوں کو دیکھا ہے جب بات کر رہے ہوتے ہیں تو میں نے جو آپ کو فرمایا تھا اور مجھے کہہ رہے تھے آپ نے جو عرض کیا تھا یہ تہذیب سے کہہ رہے تھے، بد تہذیبی سے نہیں، احترام کے طور پہ۔ یہ انگلش میڈیم کے پروردہ پودے جنہیں اپنی زبان کے الفاظ کا ہی علم نہیں ہے۔ وہ مجلس میں جو ہے وہ کوئی ذاکر صاحب کہہ رہے تھے کہ میرے باپ سنی تھے، میں شیعہ ہو گیا، وہ اتنی مجھے سزا دیتے تھے، اتنی سزا دیتے تھے، اتنی سزا دیتے تھے، اتنا تنگ کرتے تھے۔ شاید ان حاضرین میں سے کوئی وہاں موجود بھی ہو، تو وہ جو ایک سائیں صاحب بیٹھے ہوئے تھے انہیں جوش آیا، انہوں نے کہا ذاکر صاحب کے باپ پہ لعنت۔ سب نے کہا بے شمار۔ یہ واقعہ نہیں سنا رہا ہے، حقیقت میں ہوا ہے۔ اور شیعہ کا یہ بڑا عجیب سا مسئلہ ہے، ان کی سوئی ایسی پھنسی ہوئی ہے، لفظ لعنت تو سن لیں، یہ دیکھتے نہیں کس پہ بھیجی جا رہی ہے، تے پہ ابھی بندہ نہیں پہنچتا بے شمار پہلے کہہ دیتے ہیں۔ حالانکہ آپ جس طریقے سے بے شمارے کہہ رہے ہوتے ہیں نا، اس سے زیادہ وہ دانا ہے حضرت لعنت صاحبہ، جس پہ ہم لعنت بھیجیں، اگر وہ مستحق لعنت نہ ہو تو وہ وہاں جانے کی
کوشش ہی نہیں کرتی، بھیجنے والے کی طرف چلی جاتی ہے۔ وہ کہتی ہے سفر کیا کرنا ہے، وہاں تو میری جگہ نہیں ہے، جہاں بیٹھا ہوا ہے یہ بیچارہ نزدیک ہے، چلو اسی سے دعا سلام کر لیں۔ معیار فقر و غنا ہے۔ فقیر کون ہوتا ہے؟ جو سال بھر کا خرچہ رکھتا ہو، وہ فقیر نہیں ہوتا، وہ ہوتا ہے مالدار۔ یہ سال کا خرچہ جیب میں رکھتا ہو یا اس کی آمدن ایسی ہو کہ جو وقفے وقفے سے اسے ملنی ہے اور اس کے جو مخارج ہیں وہ اس آمدن سے سال کے پورے ہو جانے ہیں، تو اسے آپ شرعی واجبات میں سے کچھ بھی نہیں دے سکتے۔ ہاں، اس کے مخارج میں کوئی ایسا خرچہ پڑ گیا ہے جو اس کی آمدن اسے پورا نہیں کر سکتی، تو اتنی مقدار اسے دے سکتے ہیں۔ بس معیار یہ نہیں ہے کہ یہ دولت مند ہے، یعنی بینک میں 2-4 ارب خرب پڑے ہوں تب دولت مند ہے۔ یہ ہمارے دیہاتی لوگوں کا بڑا اچھا ایک وتیرہ ہے، مجھے تعجب بھی ہوتا ہے۔ آج کل شاید 2-2.5 لاکھ کی ایک بھینس آتی ہے، 5-5 6-6 بھینسیں انہوں نے رکھی ہوتی ہیں اور اوپر سے رونا رہے ہوتے ہیں ہم غریب لوگ ہیں۔ اور جو 10-12 ہزار 15 ہزار 20 ہزار شہر میں تنخواہ ماہانہ لے رہے تھے، انہیں کہتے ہیں جی آپ بڑے ماشاءاللہ کھاتے پیتے لوگ ہیں، 50-60 ہزار کہ آپ نے جانور جو ہے وہ وہاں باندھے ہوئے ہیں، آپ غریب۔ اور جو 20-25 ہزار کماتا ہے 25 کو جو ہے تسبیحیں پڑھنا شروع کر دیتا ہے کہ 5 دن رہ گیا تنخواہ ختم ہو گئی، یہ دولت مند ہے، یہ امیر ہے۔ سوچ کا انداز ہے نا، اب کیا کیا جائے۔ بس معیار یہ ہے کہ سال کا جو خرچہ رکھتا ہو وہ دولت مند ہے۔ وہ یہ تاجروں کا ایک بڑا اچھا جملہ ہے، تجارت کے جو ہے نا قوانین، ان میں یہ ہوتا ہے دکاندار ہمیشہ اگر انہیں پرافٹ نہ ہو اور نقصان بھی نہ ہو تو وہ اسے کوئی اچھی خبر نہیں سمجھتے۔ اس کو کہتے ہیں جی میں تو راس المال کھا رہا ہوں۔ بھائی کب کھایا راس المال آپ نے؟ ایک نقصان ہوتا ہے، ایک نفع ہوتا ہے، اور ایک ہوتی ہے درمیان والی صورت، وہ نقصان شمار نہیں ہوتی، وہ عدم النفع ہوتا ہے۔ عدم النفع نقصان نہیں ہوتا، یعنی نفع نہیں ہوا، نقصان یہ ہے کہ آپ کو گھاٹا پڑے تو تب۔ یہاں تو یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ایک صاحب والد صاحب کے اچھے قریبی بنے ہوئے تھے، تو ہمیشہ آتے تھے سرکار دعا کیجیے بڑی تکلیف ہے، تو جب بھی آتے تھے کہتے ہیں میں راس المال کھا رہا ہوں۔ بیگم صاحبہ کو گاڑی لے کے دے دی، جو ساتھ شرکت میں کام کرتے تھے ان کو پیسے دے کے فارغ کر دیا، 2 جو ان کے ساتھ مل کے کام کرتے تھے ان کو فارغ کر دیا، لیکن جب بھی میرے یہاں یہی کہا ہے کہ راس المال کھا رہا ہوں۔ ایک دن میں نے پوچھا کہ آپ کی راس المال ہے کتنی کہ 5 سالوں میں راس المال آپ کھائے جا رہے ہیں، یہ بھی کر لیا وہ بھی کر لیا ہے۔ خدا کا شکر ادا کریں، اس کی نعمتوں کا اس طرح کفران نہ کریں۔ جو راس المال کھاتے ہیں نا وہ 6 مہینے سال میں بالکل بیٹھ جاتے ہیں۔ ایسے جھوٹ بولنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ کسی نے پوچھا ہے آپ سے، کوئی حساب مانگا ہے کہ آپ کے پاس کیا ہے کیا نہیں ہے؟ اللہ اس پہ شدید غضبناک ہوتا ہے کہ کسی کو اس نے نعمت دی ہو اور وہ اس نعمت کا انکار کرے۔ ملائکہ سے فرماتا ہے دیکھو میری غیبت کر رہا ہے لوگوں کے سامنے کہ میں نے اسے کچھ نہیں دیا۔ یہ بھی نہیں ہے جو دیا ہے اس کو ہر جگہ پہ آپ ننگا دھڑنگا کہتے پھرتے، ایسی بات کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ پس واجبات شرعیہ ان لوگوں کو دیے جا سکتے ہیں جو سال کا خرچہ نہ رکھتے ہوں، یہ ہے معیار۔ اور یہ ہر شخص جو ہے وہ اگر محفوظ کر کے رکھ لے، مثلا ایک شخص جانتا ہے کہ 10 لاکھ اس کا ماہانہ خرچہ ہے، سال کا خرچہ ہے، تو وہ 10 لاکھ اگر اکٹھا بینک میں رکھ لیتا ہے تو یہ دولت مند شمار یا
وہ کیا کہتے ہیں بڑا شخص شمار نہیں ہوتا، یہ نہیں ہوتا کہ اس کا قارون کا خزانہ ہے، نہیں، یہ اس کا خرچہ ہے۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب اس کو بھرے پڑے ہیں بینک، جناب یہ اس کا خرچہ ہے۔ سال کا خرچہ رکھنا تقوی کے خلاف نہیں ہے۔ یہاں تقوی کا مطلب یہ ہے کہ صبح کھائیں اور شام کو مانگنا شروع کر دیں، یہ تقوی نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے۔ سال کا خرچہ جو آپ کا ہے وہ آپ ایک طرف رکھ لیں، نہ آپ ذخیرہ اندوز کراتے ہیں، نہیں آپ جو ہے وہ کوئی بہت بڑے دولت مند کہلاتے ہیں، یہ آپ کا حق ہے سال کا خرچہ رکھنا۔ یہ دیکھیں حضرت سلمان جیسی عظیم شخصیت، جن کے گھر کا اثاثہ اتنا تھا کہ خود اپنے ہاتھ سے اٹھا کے، وہ جب گورنر بنے ہوئے تھے تو وہاں بارش آ گئی، سیلاب ٹائپ کچھ ہوا تو ہر کوئی اپنا سامان باندھ رہا تھا، انہوں نے اپنا مسلح اٹھایا، لوٹا اٹھایا، ایک کوئی کھانے کا کاسا تھا وہ اپنے بغل میں دبایا اور سب سے پہلے جو ہے وہ اونچی جگہ پہ بیٹھ گئے۔ وہ لوگ ابھی باندھ رہے ہیں، ہلا گلا، شور شرابہ، تو حضرت نے فرمایا یہ دیکھیں جن کا سامان کم ہوتا ہے نا وہ اس طرح تیزی سے محفوظ جگہ پہ پہنچ جاتے ہیں۔ تو حضرت نے مثال دی جناب سلمان کی، فرمایا کہ جب انہیں عطا ملتی تھی تو اس سے سال کا خرچہ لے لیتے تھے۔ عطا یا ذرا عطا من قابل، یہاں تک کہ آئندہ سال پھر بیت المال میں سے جو حصہ ملتا ہے اس کا وقت آئے۔ فقیل لہو، جناب سلمان سے کہا گیا، یہ چھٹانگ کی زبان چلانے والے اسلام کی ہمدردی میں، اسلام کی مخالفت میں بہت خطرناک عضو ہے زبان۔ حضرت سلمان پہ بھی اعتراض کر رہے تھے، جب وہ سال کا خرچہ رکھتے نا تو پھر ان سے کچھ لوگوں نے کہا، قیل لہو یا عبداللہ انت فی زعد انت فی زعدک تصنع ھذا، آپ اس زہد اور دنیا سے بے رغبتی کے باوجود سال کا خرچہ اکٹھا رکھ لیتے ہیں، آپ یہ کرتے ہیں۔ گویا کہ سمجھ رہے تھے کہ یہ زہد کے خلاف ہے۔ وانت لا تدری لعلک تموت اليوم او غدا، سلمان آپ تو جانتے ہی نہیں ہیں، سال کا خرچہ رکھ رہے ہیں، شاید آپ ابھی مر جائیں، آج کے دن مر جائیں یا کل مر جائیں، اس کے ہوتے ہوئے سال کا خرچہ رکھ لیتے ہیں۔ گویا کہ آپ کو یقین ہے، یہ کہہ رہے تھے کنایتاً کہ میں نے سال زندہ رہنا ہے کہ سال کا خرچہ رکھ لیا ہے، کیا پتا کہ اگلے لمحے جو ہے وہ موت آ جائے، کل کے دن آپ مر جائیں، تو سال کا خرچہ آپ رکھ رہے ہیں۔ فقال جوابہ، تو حضرت سلمان جواب دیتے تھے، فرماتے تھے، انقال مالکم، آپ کو کیا ہو گیا ہے، لا ترجون لی البقاء کما خفتم علی القضاء، آپ کو کیا ہو گیا ہے، میرے زندہ رہنے کی امید نہیں رکھتے، میرے مرنے کا خطرہ آپ کو پڑا ہوا ہے، میں نے سال کا خرچہ لیا ہے تو یہ توقع نہیں کر رہے کہ میں سال زندہ رہوں گا، مجھے کہہ رہے ہیں آج مر جاؤ یا کل مر جاؤ، تو یہ سال کا خرچہ کیوں رکھ لیا ہے، تو میرے مرنے کا تو آپ کو خوف ہے اور میرے زندہ رہنے کی امید نہیں رکھتے۔ اور اس کے بعد فرمایا، اما علمتم یا جاہلا، جاہلو، جاہل کی جمع ہے جاہلا، جاہلو، تم نہیں جانتے کہ ان نفسا قد تلفاظ علی صاحبہا اذا لم یکن لہا من العیش ما یعتمد علیہ، کہ انسان کے خیالات اور انسان کا نفس یہ ہمیشہ گھبراہٹ کا شکار رہتا ہے جب تک اس کے پاس زندگی گزارنے کے لیے ایسے وسائل نہ ہوں جن پر وہ اعتماد کر سکے، اسے گھبراہٹ چڑھی رہتی ہے، لہذا نہ سکون سے عبادت، نہ سکون سے کوئی کام کر سکتا ہے، اس لیے کہ وہ چولہا ٹھنڈا پڑا ہوا ہے یا ٹھنڈا ہونے والا ہے، لہذا یہ سال کا خرچہ رکھنا یہ زہد کے خلاف نہیں ہے۔ اور یہ بھی اب چونکہ وقت ختم ہو رہا ہے
اسی پہ پھر اس کے بعد حضرت نے حضرت ابو ذر کی مثال دی. فرمایا کہ حضرت کے کتنے جانور تھے حضرت ابو ذر کے، لیکن یہ چیز زہد کے خلاف نہیں ہے. یہاں ایک چیز جس کی وضاحت بہت ضروری ہے اور وہ ذہنوں میں ہونی چاہیے. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زہد اس چیز کا نام ہے کہ انسان ایک کنارے میں بیٹھ جائے، ایک کمرے میں بیٹھا ہو، مرید آ رہے ہوں، چوم رہے ہوں اور جیب میں پیسے ڈال رہے ہوں، اس کا کچھ کرنا، اس کا تجارت کرنا، کمانا، یہ زہد کے خلاف ہے. یہ عجیب سے خیالات صوفیوں کی طرف سے نکل کے مذہب کا حصہ بن گئے ہیں، اور یہ محض جہالت ہے. جہالت سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے. اب میں اس موضوع پہ اگر گفتگو کرنا چاہوں تو احادیث بہت زیادہ ہے. ایک دو احادیث آپ کی خدمت میں تلاوت کر رہا ہوں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے نبی، ظاہر ہے جو نبی ہوتا ہے وہ مقرب بارگاہ الہی ہوتا ہے. اب اس میں تو کوئی شک و شبہ گنجائش ہی نہیں ہے. امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک دن حق تعالیٰ نے یہ وحی کی، انک نعم العبد، میرا بہت اچھا ہے بندہ، تو بہت اچھا بندہ ہے میرا، لیکن اگر تو بیت المال سے اپنا خرچہ نہ لیتا ہوتا. یعنی باقی تو سارے کام ٹھیک ہیں، لیکن یہ جو بیت المال سے اپنے مخارج لیتا ہے نا، یہ ٹھیک نہیں ہے. حالانکہ حاکم لے سکتا ہے، اس کا خرچہ جو ہے وہ جب وہ حکومت کے کام کر رہا ہے تو خرچہ اسے حکومت کو دینا چاہیے، لیکن خالق کائنات کو ناپسند. عرض کی خدایا 40 دن حضرت گریہ کرتے رہے، دعا کرتے رہے کہ اب میں کیا کروں، یہ انہی کاموں میں مصروف ہوتا ہوں. تو پھر حق تعالیٰ نے حضرت کو وہ قوت عنایت کی کہ جس سے لوہا موم ہو جاتا تھا، اور پھر آپ نے زرہ بنانی شروع کی. ہر روز ایک زرہ بناتے تھے، ہر روز، اور اس زرہ کو بیچ کر اپنی زندگی کے مخارج پورے کرتے تھے. میں یہ کتنی دفعہ کہہ چکا ہوں، آپ کے کانوں پہ وہ کیا کہتے ہیں، جوں تک نہیں رینگتی، اس لیے کہ آپ کے اپنے عقائد ہیں، آپ کا اپنا مذہب ہے، آپ نے وہی کرنا ہے جو آپ نے معاشرے سے سنا ہے. اور ہمارے معاشرے میں تو بوڑھی خواتین کی شریعت جو ہے وہ بہت سختی سے نافذ ہوتی ہے، ان کو چیلنج کوئی نہیں کر سکتا. دعا کی قبولیت کے لیے ایک بنیادی شرط یہ ہے کہ اپنی محنت سے حلال کمائی اس نے کھائی ہو. ایک یہ شرط ہے، یہ شرط ہے. یہ ایک شخص ہے، شاید یہ تھا، یہ صوفیوں میں سے تھا، انہیں بڑے پرابلم ہوتے تھے اور بڑے انہیں تبلیغ کا جو ہے وہ جنون لگا ہوا تھا. امام محمد باقر علیہ السلام، محمد بن منقدر اس شخص کا نام ہے. اس نے خود یہ قصہ نقل کیا ہے اپنے رفقا کے سامنے کہ میں ایک دن جو ہے وہ شدت گرمی کا موسم تھا اور گزر رہا تھا دوپہر کے وقت، میں نے دیکھا کہ شیخ من اشیاخ القریش، کہ قریش کے بزرگوں میں سے ایک بوڑھا شخص جو ہے بزرگ، وہ اس وقت کام کر رہا ہے، کھیتی باڑی کر رہا ہے. میرے ذہن میں آیا کہ میں ایسے جا کے تھوڑی سی تبلیغ کروں. حضرت کے پاس پہنچا، سلام جواب حضرت نے دیا، پسینہ حضرت کا بہہ رہا تھا اور نڈھال ہو رہے تھے کام کر کر کے. دوپہر کا وقت تھا، ظہر کے قریب کا وقت. تو سلام علیکم کے بعد فوراً ہی بمباری شروع کر دی. یہ ہمارے ساتھ بھی ہوتی ہے. بہت سے اردو دان محققین ہوتے ہیں جو مسئلہ سمجھے پوچھے بغیر ہی مولوی دیکھ کے اس کہتے ہیں کہ مولویوں کو کیا دماغ ہوتا ہے کوئی، اور فوراً پہلے بمباری شروع کر دیتے ہیں، اپنا رعب جھاڑتے ہیں کہ بڑی شریعت کی یہ ٹھیکیدار آ گئے ہیں اور اسپیشلسٹ صاحب آ گئے ہیں.
اور اتفاقاً جب جھاڑ رہے ہوتے ہیں مسئلہ ہی غلط کہہ رہے ہوتے ہیں. جی دیکھیں ہم نے یہ مسائل سالوں کتنی دفعہ پڑھے ہیں، ایک دفعہ نہیں. فقہ کی 6-7 کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، استاد سمجھانے کے لیے ہمیں پڑھاتا ہے، اور جب تک سمجھ نہیں آتی اس وقت استاد جان ہی نہیں چھوڑتا. پھر ایک ایک مسئلہ ایک کتاب میں تھوڑا پڑھا ہوتا ہے، 5-6 کتابیں پے در پے استاد سے پڑھنی پڑتی ہیں. لیکن بہرحال لوگوں کو ایک شعور ہے، سمجھتے ہیں کہ ہر بندہ یہاں سمجھتا ہے جو اردو دان ہوتا ہے کہ میں سب سے بڑا دین کا ٹھیکیدار ہوں، مجتہد بھی جو ہے میرے سامنے بیٹھا ہو تو میں اسے بس فارغ کر دوں. یہاں ہمارے ایک صاحب تھے، وہ کہتے تھے کہ آغا صاحب نے فتویٰ جو ہے وہ دیا ہے، وہ میں نے کہا تھا تو نے ایسا فتویٰ دیا تھا. یا اللہ خیر وہ آگے بڑھا اور بڑا عجیب جملہ کہا. میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں. کہتا ہے کہ میں نے جا کے آگے بڑھ کے کہا کہ اصلاح اللہ آپ کی اصلاح کرے. یہ عربوں کا دعا دینے کا طریقہ تھا. امام محمد باقر علیہ السلام سے کہہ رہا ہے محمد بن منقدر اصلاح اللہ. اور اس کے بعد کہا شیخ من اشیاخ قریش فی حاضر سا مثل حاضر الحال فی طلب الدنیا. آپ بزرگان قریش میں سے ہیں اور اتنی شدت کی گرمی اور دھوپ میں اب دنیا طلب کرنے میں مصروف ہیں. اور پھر جو دین کی غمخاری کا ایٹم بم چلایا وہ یہ تھا لو جاءک الموت وانت علی ہذہ الحال. اگر اس حال میں آپ کو موت آ گئی تو پھر اللہ کو کیا جواب دو گے؟ دنیا طلبی اتنی شدت کی گرمی میں. یعنی دین کی بیٹری اس کی زیادہ چارج تھی. معصوم امام کو کہہ رہا ہے کہ اس حال میں اگر آپ کو موت آ گئی تو اللہ کو کیا جواب دو گے؟ حضرت نے پسینے میں شرابور تھے، حضرت گرمی تھی، تو حضرت نے وہ 2 غلاموں کا سہارا لیا ہوا تھا. حضرت نے ان سے اپنے ہاتھ اٹھائے اور جو جواب عنایت فرمایا وہ بڑا سوچنے والا ہے، ذہنوں کے سپرد کرنے والا. قال حضرت نے فرمایا لو جاءنی واللہ الموت، خدا کی قسم اگر اس حال میں مجھے موت آ جائے وانا فی ہذہ الحال، اور میں اس حالت میں ہوں وانا فی طاعت من طاعت اللہ، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے سے مجھے کوئی گھبراہٹ نہیں ہے، اس لیے کہ میں اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے اس دنیا سے جاؤں گا. وَأَنَا فِي طَاعَةٍ مِّن طَاعَةِ اللَّهِ أَكُفُّ بِهَا نَفْسِي عَنْكَ وَعَنِ النَّاسِ. میں چاہتا ہوں کہ اپنی عزت نفس آپ سے اور دوسرے لوگوں سے محفوظ رکھوں تاکہ مجھے مانگ کے کھانا نہ پڑے. اور اس کے بعد فرمایا وَإِنَّمَا كُنْتُ أَخَافُ الْمَوْتَ لَوْ جَاءَنِي وَأَنَا عَلَى مَعْصِيَةٍ مِّن مَّعَاصِيِ اللَّهِ. مجھے موت سے اس صورت میں ڈرنا چاہیے کہ اگر موت میرے پاس آئے اور میں اللہ کے معاصی میں سے کسی گناہ کا ارتکاب کر رہا ہوں تو پھر مجھے ڈرنا چاہیے. میں اللہ کی بارگاہ سے یہ محنت کر کے رزق طلب کر رہا ہوں، روزی طلب کر رہا ہوں، یہ اللہ کی اطاعت کا کام ہے، لہذا اس حال میں چلا جاؤں تو مجھے کوئی شرمندگی نہیں ہوگی. لہذا کوئی بڑا، اور بھی حدیث مبارک حضرت کاظم صلوات اللہ علیہ جو ہے ان سے بھی ایسا ہی واقعہ پیش آیا. تو بندے نے کہا کہ مولا آپ جو ہے آپ یہ کام کرنے کی بجائے غلاموں کو کہتے، اپنے ملازموں کو کہتے. حضرت نے فرمایا یہ جو میں کام زمین میں کر رہا ہوں مجھ سے بہتر یہ کر چکے ہیں. بندے نے کہا من ہوا، وہ کون ہے جو آپ سے بہتر ہے اور اس نے یہ کام کیا؟ حضرت نے فرمایا کہ سرکار ختم الرسول نے یہ کام کیا ہے، امیر المومنین نے یہ کام کیا ہے، میرے آبا نے یہ کام کیا ہے. اور یہ محنت مزدوری کرنا، زمین میں محنت مزدوری کرنا، یہ صرف میرے آبا کا ہی فریضہ نہیں ہے، ان کی ہی روش نہیں ہے، ان کی ہی سیرت نہیں ہے، یہ صالحین کی ہے، یہ مرسلین کی ہے، یہ نبیین کی ہے. نبیوں کی بھی یہی سیرت ہے کہ وہ
محنت کرتے ہیں اور اپنی محنت سے کماتے ہیں اور اس سے اپنے مخارج کو پورا کرتے ہیں. بارگاہ رب العزت میں وسیع رانا دعا ہے